إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی سورۃ البقرہ سے ایک آیت کریمہ اور ذخیرہ احادیث میں سب سے اہم ترین ذخیرہ صحیح البخاری کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے انشاءاللہ الرحمن انہی آیت و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، موجودہ دور میں جو مسلمانوں کی حالتیں نظر آتی ہیں، ایک طرف حالات کا رونا رویا جاتا ہے تو دوسری جانب خود مسلمان بھی ان حالات کے خراب ہونے کے خود ذمہ دار ہیں۔
اس حقیقت کو قرآنی آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تلاوت کردہ آیت کریمہ اور حدیث رسول کا بالکل ہی سیدھا سادہ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں پتھر کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، چونکہ بہت سے پتھر ایسے ہوتے ہیں جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جب اسے توڑا جاتا ہے تو اس سے پانی نکل پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے لڑک جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ حدیث رسول کا ترجمہ بھی سن لیں۔ ایک لمبی حدیث ہے جس کا آخری حصہ ہے الا ان فی الجسد لمضغۃ، سنو جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ جسم کا حصہ جب صحیح سالم رہتا ہے تو سارا جسم صحیح سالم رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہی جسم کا حصہ بگڑ جاتا ہے تو جسم کا سارا نظام بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سنو جسم کے اس حصے کا نام دل ہے۔ آیت و حدیث دونوں میں انسان کے دل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگر دل صحیح سالم ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر دل ہی بگڑ جاتا ہے تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ بہت سارے عبرت و نصیحت کے واقعات سامنے آنے کے باوجود انسان کا دل اگر پسیجتا نہیں ہے، انسان کا دل اگر نرم نہیں ہوتا ہے، انسان کا دل اگر اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے مائل نہیں ہوتا ہے، یا انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری دل کی دنیا ہی ختم ہو چکی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب دل مردہ ہو جائے گا تو جس طرح مردہ دل کے ساتھ آپ جو کچھ بھی برتاؤ کر لیجئے اسے کچھ احساس نہیں ہوتا ہے۔ انسان مرا ہوا نہیں، سویا ہوا ہے، چوٹی کاٹ لیجئے بیدار ہو جاتا ہے، ہلکی سی آواز لگا دی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، کسی کام میں الجھا ہوا ہے آپ نے ندا دی آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان مر جاتا ہے اسے پیٹ پیٹ کے چورا کر دیجئے، اس کے جسم کے حصے کو کاٹ کاٹ کر الگ کر دیجئے، جس طرح چاہے اسے اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دے، اس کو کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کا دل زندہ ہے تو معمولی آواز پر انسان حرکت کر جاتا ہے،
چھوٹی موٹی تکلیف پہنچنے کے بعد انسان تڑپ اٹھتا ہے، اپنی پریشانی کے خاتمے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا شروع کرتا ہے، وہ ذہن و دماغ لگا کر اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دل مر گیا تو کچھ نہیں کرتا ہے۔ اس کو قرآن نے قلب کہا، قلب مانا الٹ پلٹ، دل مستقل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، اسی کو کہتے ہیں حرکت قلب، قلب حرکت کرتا ہے، کہتے ہیں مر گیا، حرکت قلب کے بند ہونے سے، رک جانے سے وہ انسان مر گیا۔ جو الٹ پلٹ ہونے کا مادہ ہے، کیفیت ہے، اگر وہ ختم ہو جائے، رک جائے، انسان ختم۔ اس قلب کی کیفیت کیا ہے قرآن نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے، کاش کہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جو آیت کریمہ پڑھی گئی سورہ بقرہ کی ہے، جس میں بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات کو بیان کیے گئے، عبرت و نصیحت پر مشتمل بہت ساری کہانیاں سنائی گئی ہیں، سرگزشت بتلائے گئے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل کا دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہوا، یا آخرت کی سرخروئی کے حصول کے لیے کام میں نہیں لگا۔ اسی کو قرآن نے قساوت قلبی، سنگ دلی یا دل کی سختی سے تعبیر کیا ہے۔ اگر کسی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، لاکھ اسے سمجھائیے، وہ سمجھنے کے لیے تیار ہے، سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس سخت دلی کے نتیجے میں وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے۔ یہ تمیدی بات اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کے حالات کچھ اسی طرح ہیں۔ کیسے کیسے واقعات رونما ہوتے ہیں، پوری دنیا کی خبریں انہیں سنائی جاتی ہیں، اپنے علاقے کی خبریں انہیں بتلائی جاتی ہیں، ان کے خلاف باضابطہ سازشیں کی جاتی ہیں، ان کو دنیا سے مٹانے کے لیے مستقل پلان تیار کیا جاتا ہے، اور وہ خبریں ان تک پہنچائی جاتی ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان کے کان پر جوئی تک نہیں رینگتی ہے۔ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ حالات کے خراب ہونے سے پہلے جس طرح کی زندگی ہماری گزر رہی تھی، حالات کے خراب ہونے کے بعد بھی اس زندگی میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر انداز میں اپنی زندگی گزارنے میں ہم مصروف ہیں۔ جب انسان بیمار پڑتا ہے، اس کا علاج معالجہ ہوتا ہے، اس کے لیے دوا کا بندوبست کیا جاتا ہے، وہ خود نہیں تو گھر کے لوگ زبردستی دوا کھلا دیتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہونا چاہتا ہے، علاج کرانا چاہتا ہے، دوائیں کھا لیتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ انسان اگر دوا کھانا ہی نہیں چاہے، کسی کے مشورہ کو لینا ہی نہ چاہے، کسی خیر خواہ کی خیر خواہانہ گفتگو کو ماننا ہی نہ چاہے، تو سوائے اس کی تباہی کے اور کوئی چیز مقدر اس کے لیے نہیں ہے۔ آج ہر مکتبہ فکر کے علماء اور خطبہ اپنی قوم کو سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن قوم ہے کہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ جو نقصان ہے اس کا احساس ختم ہو گیا، جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہے اس سلسلے ہمارے اندر حص و حرکت ہی نہیں ہے، ہمارے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں اور اپنی دنیا میں مگن ہے۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے
آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی ریاست ہو یا آپ کا ملک ہو، آپ کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں اور فیصلے منظور کرا لیے جا رہے ہیں، لیکن ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہمارے سلسلے میں کیا ہوا۔ کوئی اگر بیدار مغز انسان آپ کی توجہات کو اس کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہے تو آپ ان کی باتیں بظاہر کان لگا کے سنتے ہیں، لیکن چونکہ مجلس میں موجود جسمانی اعتبار سے ہونے کے باوجود ذہن و اعتبار سے کہیں اور کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کسی مفکر کی بات، کسی ناصح کی بات، کسی نصیحت کرنے والے کی بات کارگر نہیں ہوتی اور آپ اس کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں الجھا کے رکھا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس طرف مائل ہونے کی توفیق ہی نہیں ملتی، یا ہم نے کچھ ایسی حرکتیں کر لی ہیں اور اسی حرکت میں گامزن ہے، نتیجے کے طور پر کوئی اچھی باتیں ہم پر اثر انداز نہیں ہو پاتی ہیں۔ قرآن میں کم سے کم 2/3 حصہ واقعہ بنی اسرائیل و موسیٰ کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے تھا، ایک الگ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا سابقہ بنی اسرائیل جیسی قوم سے پیش آیا تھا، اس کا تذکرہ ایک الگ ہے، اور زیادہ تر واقعہ اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ کیوں؟ علماء اس کی حکمت بتلاتے ہیں کہ امت محمدیہ کا حال بھی اسی انداز سے ہونے والا ہے، تو قرآن میں بار بار وہ واقعات سنائے جاتے ہیں تاکہ درس عبرت آپ لے سکیں، اور بنی اسرائیل کو جس انداز سے سمجھایا گیا اس سمجھائی ہوئی باتوں سے آپ نصیحت حاصل کر سکیں۔ لیکن ہم تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو قرآن پڑھنے کا شوق ہے تو صرف قرآن ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں کہ جس میں سمجھنے کا نام و نشان نہیں ہوتا، کبھی رک کر واقعہ اور حالات کی سنگینی کو سمجھنے کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر زبان سے قرآنی آیتیں بنی اسرائیل کے کہانی اور سرگزشت پر مشتمل ہماری نگاہوں سے اور ہماری زبانوں سے گزر تو جاتی ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر بیدار نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں کیا کہا گیا ہم سمجھتے ہی نہیں۔ غور کیجیے گا، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ ایسے ایسے واقعات کے رونما ہونے کے باوجود تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارا دل سخت ہو چکا ہے، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ وہ بھی سختی کی مثال دیتے کہا کل حجارہ، پتھر کی طرح سخت، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ ایک دل تو سخت ہو گیا، مثال دیا پتھر کی طرح سخت ہو گیا، پھر کہا پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا۔ پتھر پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، پتھر کو سمجھائیے وہ سمجھے گا کیا؟ پتھر کو بسا اوقات مارا بھی جاتا ہے، اس پہ کچھ اثر ہی نہیں پڑتا ہے۔ پتھر پہ پانی گزر جاتا ہے، اس پہ کچھ اثر نہیں ہوتا۔ کہا تمہارا دل پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ اور اس سختی کو قرآن نے جو بیان کیا ہے بڑے اچھے انداز میں 3 کیفیات کو اجاگر کیا ہے۔ اب غور کیجیے گا، ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار، پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں جس سے نہریں نکلتی ہیں، اس کا پانی آہستہ آہستہ رستا ہے اور نہر اور دریا سمندر میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ پتھر ہے لیکن پانی نکل رہا ہے۔ انسان کا دل ہے، پگھلتا نہیں ہے،
پتھر سے پانی نکلتا ہے اور انسان کا دل پگھلتا نہیں ہے، تو انسان کا دل سخت ہوا یا پتھر سخت ہوا؟ قرآن نے کہا انسان کا دل پتھر کی طرح سخت بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ ایک مثال کہ پتھر سے پانی نکلتا ہے، اب دیکھیے جو نہریں جاری ہوتی ہے، جو سوتا نکلتا ہے وہ پتھر ہی سے نکلتا ہے، بعض پہاڑ سے نکل رہا ہوتا ہے، پانی گر رہا ہوتا ہے، ایک پہاڑ ہے لیکن پانی وہاں سے ٹپک رہا ہے، تو پتھر سے پانی نکل رہا ہے، وہ نہر بنتا ہے۔ کہیں کہیں پہاڑ پتھر جمع ہوا ہے، اس سے پانی بظاہر رشتہ نہیں ہے، لیکن جب اسے توڑا اور پھوڑا جاتا ہے پھر وہاں سے پانی نکلتا ہے۔ اس کو دوسرے انداز میں سمجھایا گیا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں جب اسے توڑا جاتا ہے تو اس سے پانی نکلتا ہے۔ ایک پتھر تو وہ ہے جس سے مستقل پانی رستا ہے، ایک پتھر وہ ہے جسے توڑا پھوڑا جاتا ہے تو پانی نکلتا ہے۔ پتھر کی تیسری مثال وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ پہاڑ سے پتھر کا کچھ حصہ لڑک رہا ہوتا ہے، انسان اپنی سمجھ کے مطابق کہتا ہے کہ کچھ حصہ گر رہا ہے، لیکن قرآن نے جو تعبیر کیا ہے اس پہ نگاہ دوڑائیے، یہبط من خشیۃ اللہ، وہ اللہ کے ڈر سے لڑک رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لوگو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ انسان کا دل پتھر کی طرح پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا، انسان کو سمجھانے بجھانے کے باوجود انسان سمجھتا نہیں ہے، عبرت و نصیحت کے واقعات سنائے یا تو اس کا کلیجہ پسیجتا نہیں ہے، گناہوں کی تباہی و بربادی کی قصے سنائے جاتے ہیں، انسان کا دل اللہ کی بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے، انسان کے ساتھ حالات کی خرابیاں پیش آتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا نہیں ہے، تو در حقیقت وہ انسان پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ اب غور کر لیجئے موجودہ دور میں کیسے کیسے حالات پیش آ رہے ہیں، کیسے کیسے سنگین واقعات آپ کو سنائے جاتے ہیں، اخبارات کے ذریعے سے، ٹی وی یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان واقعات کے عینی مشاہد آپ ہوتے ہیں، اس کا مشاہدہ معائنہ کرتے دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ضرور ہیں، اس کا اثر نہ ہماری آنکھوں پہ ہوتا ہے، نہ ہمارے دل پر ہوتا ہے، نہ ہمارے جسم کے کسی اعضاء جوارے پہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سراپا جمود و تعطل کے شکار ہو چکے ہیں، پورے طور سے ایسا سخت بنے ہوئے ہیں کہ سر سے لے کے پیر تک کسی واقعہ کا ہم پر کچھ اثر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ صورتحال ہے تو قرآن نے اسے مثالوں سے سمجھایا ہے، آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ حدیثوں میں اس کی صراحت ہے، قرآن میں اس کا تفصیلی تذکرہ بھی ہے۔ کچھ چیزوں کی جانب میں اشارہ کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ اور اس کی تفصیلات ہوں گی۔ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، چونکہ ان لوگوں نے اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو توڑ دیا تھا تو ہم نے ان پر لعنت کی بوچھار کر دی اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ آج کچھ سننے کے بعد ہمارا دل نرم نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے بے شمار احکام و قوانین کی دھجیاں اڑانے کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے واقعات سنائے جاتے ہیں، قرآنی آیتیں بتائی جاتی، حدیث رسول سے رہنمائی کی جاتی،
لیکن ہم پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، چونکہ ان لوگوں نے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا تھا، لعناہم، تو ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ جس انسان پہ اللہ کی لعنت برس جائے وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار کب ہو سکتے ہیں؟ اور جب انسان اللہ کی لعنت سے دوچار ہو گیا، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، تو ہم نے انسان کے دل کو سخت بنا دیا، اب تم لعنت میں مبتلا رہو، رحمت کی امید ہی مت رکھو۔ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں تو کہ اللہ کی رحمت سے تو محروم نہ کر دیے گئے ہیں؟ کہ اللہ کی لعنت و ملامت میں مبتلا تو نہیں ہو چکے ہیں؟ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت کہاں پر بیان کی گئی ہے؟ اس کا آگے والا حصہ تھوڑا سا مختصر سماعت فرما لیجیے۔ اللہ نے فرمایا انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ بنی اسرائیلی کا واقعہ بیان کیا اور اللہ نے فرمایا کہ سنو، اللہ کہتا ہے یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اس کے لیے 4 شرطیں لگائی ہیں۔ جس کا ساتھ اللہ دے گا دنیا کی کوئی طاقت اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ہم نقصان سے دوچار ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ اور اللہ ساتھ دینا کیوں چھوڑتا ہے؟ اس کی وجہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسولہ وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ 4 یا 5 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ کیا فرمایا؟ میں تمہارا ساتھ دوں گا اگر تم نماز قائم کرو گے، میں تمہارا ساتھ دوں گا اگر تم زکوٰۃ ادا کرو گے، میں تمہارا ساتھ دوں گا اگر تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، اور میں تمہارا ساتھ دوں گا جب میرے رسولوں کی تعظیم و تکریم بجا لاؤ گے، اور میں تمہارا ساتھ دوں گا جب تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ 5 چیزیں مان لیے۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان، اس کی تعظیم ایک بھی کر سکتے ہیں، 2 الگ الگ کریں گے تو 5 ہو جائے گا۔ اگر حالات کی سنگینی اور خرابی کے باوجود ہم اپنے آپ کو سدھار نہیں پاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ساتھ ہمارا چھوٹ گیا ہے۔ جو اللہ ہماری مدد کر سکتا تھا، تعاون کر سکتا تھا، ہمارا ساتھ دے سکتا تھا، اللہ نے اپنا ساتھ کا سایہ ہم سے ہٹا لیا ہے۔ نتیجے کے طور پر ہم محروم ہدایت بھی ہو گئے، اور نتیجے کے طور پر ہم اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئے۔ اللہ ساتھ کب دے گا؟ وہ یہ گنتی کر لیجئے، نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے پر، اللہ کے رسولوں کی تعظیم و تکریم کرنے پر، اور اللہ کو قرض حسنہ دینے پر۔ قرض حسنہ اللہ کے دین میں، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ قرض حسنہ ہے۔ کسی غریب کی آپ مدد کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہ قرض حسنہ ہے۔ کسی نے آپ سے کچھ مطالبہ کیا، آپ ضرورت مند سمجھتے ہیں، اسے اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا، یہ قرض حسنہ ہے۔ کوئی کام بن رہا ہے یا ہو رہا ہے، اس کا تعاون آپ نے کیا اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، قرض حسنہ ہے، وغیرہ ذالک۔ تو اگر یہ 5 کام کریں گے تو اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو اللہ ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے، اور نتیجے کے طور پر فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ چونکہ ان لوگوں نے اللہ سے کیے گئے ان 5 حقوق کی ادائیگی کا جو وعدہ تھا اس کا انکار کر دیا، اس میں سستی و کاہلی برت لی، وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے ان پر لعنت کی بوچھار کر دی ہے،
اور ہم نے ان کا دل سخت بنا دیا ہے۔ اب فیصلہ کر لیجئے کہ ایسا تو نہیں ہے اللہ کی لعنت سے ہم دو چار ہو گئے اور نتیجے کے طور پر ہمارا دل کسی صحیح بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے پھر کون بچائے گا؟ یاد رکھیے گا، اس حدیث میں آ جائیے، الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ یہ بھی لمبی حدیث ہے۔ جس طرح یہ آیت آپ کو سنائی گئی، اس سے پہلے کچھ واقعات بیان کیے گئے تھے، کچھ شرائط رکھے گئے تھے، پھر یہ بات بیان کی گئی، اسی طرح یہ ایک لمبی حدیث ہے۔ اس لمبی حدیث میں کیا ہے، اختصار سے اسے سماعت فرما لیجیے۔ فرمایا ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ سنو، حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان مشکوک و مشتبہ چیز ہے۔ تو جو انسان شک و شبہ والی چیز سے بچ جاتا ہے وہ اپنے دین و ایمان کو اور عزت و آبرو کی حفاظت کر لیتا ہے، اور جو آدمی شکوک و شبہات والی چیزیں پڑ جاتا ہے وہ اپنا دین و ایمان کو کھو دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، سنو، ہر ایک بادشاہ کے لیے ایک سرحد ہوتی ہے، دو ملک کے درمیان سرحد ہوتی ہے، بارڈر ہوتا ہے۔ بارڈر پہ جانے کے بعد خدشات کہ بادل مٹلاتے رہتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح ہر بادشاہ کے لیے ایک سرحد ہوتی ہے، اور اللہ کی سرحد کیا ہے؟ محارمہ، اللہ کی حرام کردہ چیزیں اللہ کی سرحد ہوتی ہے۔ تو جو انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا چاہتا ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ یہ وجہ قرآن میں کیا کہا گیا؟ لا تقربوا الزنا، زنا کرنے کو منع نہیں کیا گیا بلکہ زنا کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا گیا۔ قریب جائے گا تو کر ہی لے گا۔ تو جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں اس کے قریب مت جائیے۔ اپنے دین و ایمان پر تقویٰ بکھارتے کہ میں بڑا دل کا مضبوط ہوں، وہاں جانے کے باوجود بھی ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا ہوں، ایسا مت سوچو، وہاں جاؤ گے تو پڑ جاؤ گے پھیرا میں۔ پھر مثال دی گئی، ایک انسان کسی کھیت کے آڑ پہ جاتا ہے، دیکھیں گے دو آدمی کی کھیت ہوتی ہے، بیچ میں دونوں کو الگ کرنے کے لیے آڑی رکھی جاتی ہے، مڈیر رکھا جاتا ہے، ادھر اس کی کھیتی ہے ادھر اس کی کھیتی ہے، دونوں طرف کھیت میں ہریالی سرسبزی پائی جاتی ہے۔ آپ اپنے جانور کو اس آڑی پہ لے جائیں گے تو جانور کبھی ادھر منہ مارتا ہے کبھی ادھر منہ مارتا ہے، دوسرے کی کھیتی کھایا، ادھر سے بھی کھایا ادھر سے بھی کھایا۔ اگر اپنے جانور کو حرام کھلانے سے بچانا چاہتے ہیں وہاں لے کے مت جائیے، وہاں روکنے کے باوجود، نکیل کھینچنے کے باوجود، جو لگام لگا اسے ٹاننے کے باوجود جانور کبھی ادھر منہ کرتا کبھی ادھر منہ کرتا، کبھی اس کا کھا لیا کبھی اس کا کھا لیا۔ تو اگر اس سے بچانا چاہتے ہیں تو وہاں مت جائیے۔ تو کہا کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں وہ اللہ کی سرحد ہے، اگر اس کے قریب پہنچ جائیں گے تو بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس قسم کی چیزوں کے بیان کرنے کے بعد کہا، سنو، الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ سنو، انسان کے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا پایا جاتا ہے، جب وہ صحیح سالم ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح سالم رہتا ہے، اگر وہی لوتھڑا گوشت کا حصہ بگڑ جاتا ہے تو سارا نظام جسم بگڑ جاتا ہے۔ مراد، اگر آپ کا دل صحیح سالم ہے تو بہت ساری چیزوں سے یوں ہی آپ بچ جائیں گے، لیکن اگر آپ کا دل بگڑ گیا ہے تو پھر اپنے آپ کو برائیوں سے بچا بھی نہیں سکتے۔ آج ماحول کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادتوں سے محروم کر رکھا ہے اور اللہ کی عبادتوں کے خلاف ایسی حرکتوں سے جوڑ کے رکھا ہے کہ ہمیشہ اسی میں دل ہمارا لگا ہوا ہے، برائی سے اس طرح ہم لت پت بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ اس کو اگر قرآن آیات کی روشنی میں سنیں گے تو اس طرح ہوگا، کلا بل ران علی قلوبہم
ما كانوا یکسبون، ہرگز نہیں، بلکہ ان کی بری حرکتوں کے نتیجے میں ان کے دل پر زنگ لگ گیا ہے۔ زنگ کیا ہوتا ہے؟ مضبوط لوہا ہے، جیسے پیلر بناتے ہیں، بیم بناتے ہیں، اس پر پوری عمارت کھڑی ہے، اگر اس لوہے میں زنگ پکڑ لے، لوہا مٹی کی طرح بن جائے، اس کے اندر جو طاقت و صلاحیت تھی کھڑے رہنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو انسان کے دل پر ان کی بری حرکتوں کے نتیجے میں ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس پہ زنگ لگ گیا، نتیجے کے طور پر وہ دل جو ہے مر گیا ہے۔ جب مر گیا دل تو جسم کیسے زندہ رہے گا؟ نتیجے کے طور پر جتنی باتیں آپ کو سمجھائی جائے، صحیح رہنمائی کی جائے، غلط چیزوں سے روکا جائے، فتنہ سامانی سے محفوظ رکھا جائے، حالات کے سمجھنے سمجھانے کی تلقین کی جائے، ہم اگر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری غلط روش کی بنیاد پر ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اور وہ اسباب بھی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کا دل مردہ ہوتا رہتا ہے، اس میں سے ایک دو سبب یاد کر لیجئے کہ اگر کوئی انسان لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ القلب، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی۔ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں مت کیجیے، کیونکہ ذکر الہی کو چھوڑ کر زیادہ بات کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے اللہ کا نام کتنا ہم لیتے ہیں، لیکن بیہودہ بکواس کتنا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے انسان جب اللہ کا نام لیتا رہتا ہے تو اس کا دل زندہ رہتا ہے، اور اگر اللہ کا نام نہیں لیتا، ذکر الہی نہیں کرتا، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث بھی بخاری کی ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ جو انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو انسان اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال مردہ اور زندہ جیسی ہے۔ رب کو یاد کرنے والا زندہ رہتا ہے اور رب کو یاد نہ کرنے والا مردہ ہو جاتا ہے۔ ایک وجہ اور یاد کر لیجئے، بات ختم انشاءاللہ آئندہ تفصیلات۔ لا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب۔ زیادہ مت ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آج انسان حالات سے اتنے پریشان ہے کہ باضابطہ ہنسی مذاق کی محفلیں سجتی ہیں، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر کچھ دیر ہنسنے کے لیے کچھ پروگرام دیکھتے ہیں جہاں صرف ہنسایا ہی جاتا ہے۔ ایک تو پہلے سے تباہ و برباد تھے، دوسرا اس قسم کے پروگرام کے سماعت کے نتیجے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے تو محروم ہو گئے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور سے جو پریشانی میں تھے، حرمان نصیبی میں تھے اور دقت و پریشانی مبتلا تھے، اس سے تھوڑی سی نجات یابی کے لیے آپ نے ہنسنا ہنسانے کا ماحول بنا لیا، لیکن اس کے بعد تو دنیا ہی میں مگن ہو کے رہ گئے، آخرت کو فراموش کر گئے۔ بہت سے پروگرام چلتے ہیں سوشل میڈیا پر، صرف ہنسایا جاتا ہے۔ تو ایسی چیزیں انسان اختیار کیوں کرتا ہے کہ حالات سے اور سماج سے اور ماحول سے پریشان ہوتا ہے۔ پریشانی کے ازالے کے لیے، درد کا درمہ بنانے کے لیے اللہ کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ ہم اس کی طرف مائل ہونے کے بجائے ہنسنے ہنسانے کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وقتی طور سے ہنس لیتے ہیں، گھر سے نکلنے کے بعد تھوڑی سی آفت محسوس کرتے ہیں، کاروبار سے نکلنے کے بعد کچھ دیر کے لیے سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ یہی کے لیے اصلی راحت جو آخرت میں ملنے والی ہے اس پر ہماری توجہ بھی نہیں آتی۔ بھائیوں، اللہ کے واسطے ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، جو راستے دکھلائے جائیں، جو باتیں بتائی جائیں، کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی بھی آپ کو صحیح راستہ دکھاتا ہو، انہیں اپنا خیر خواہ سمجھ کر اس روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے،
جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دیں۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی لائی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کی ہر جائز مراد کو پوری فرما دے اور ان کی بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہیں ہمارا خاتمہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔